دیوبند کی چھوٹی سی بستی میں ایک انار کے نیچے محمود استاد تھا، محمود شاگرد تھا۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ الف با تا تھا میں کیا تاریخ چھپنے والی ہے اور کیا آگے ہونے والا ہے۔ چند نفوس نے پیڑ پہ پتھر باندھے اور اسلام کی حفاظت کے لیے 1864 میں ایک چھوٹا سا مدرسہ، پہلے مدرسے نہیں تھے، علماء تھے، لوگ ان سے سیکھنے جاتے تھے اپنے اپنے طور پر، ان کی اپنے اپنے درسگاہیں تھیں۔ ایک اجتماعی نظام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا، اور اس چھپر کے نیچے سے ایک جماعت نکلی جنہوں نے اس بر صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ 7 بر اعظم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیے۔ ایک عجب قافلہ گزرا ہے۔ یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے۔ 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود من بنی حنیفہ، اس کا تمہیں نسب بتایا ہے، آج کا حکمران بنو حنیفہ میں سے ہے۔ ایک چھوٹی سی ریاست کی درعیہ، اس پر ان کی حکومت۔ عبدالعزیز بہت نیک آدمی، بہت عظیم بادشاہ، اس نے 1902 میں ریاض کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا ماڈل قائم کیا، اور 1924 میں اس نے مکہ فتح کیا، اور 1925 میں مدینہ فتح کیا، اور 1936 میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملکۃ العربیہ السعودیہ، اور 1939 میں وہاں تیل نکل آیا۔ 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دیں، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیں، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیں۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ جب یہ فتویٰ پھیلا دنیا میں تو اس پہ رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے، تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے، تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا۔ 1925 میں تو ہندوستان تھا، اس میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اسی دیوبند کا پڑا ہوا ہے۔ جب آپس میں گفتگو ہوئی ہمارا مترجم، ہمارا متکلم کون ہوگا، تو ترک علماء بھی تھے، عراق سے بھی تھے، دوسری جگہوں سے بھی تھے، شام سے بھی تھے، انہوں نے کہا ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا۔ تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا، علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں کے ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی، وہاں مجھے ان کا سرا ملا کہ انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بات کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے بناء کعبہ، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر، اے عائشہ تیری قوم جو ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بنا تھا، اس کا فرش نیچے لے جاتا، میں اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخل ہونے والا ایک باہر نکلنے والا، اور میں حکیم کو اس میں شامل کر دیتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ بگڑ جائیں گے۔ اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی، اور علماء نجد ایسے بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کے۔ تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی، ہندی کو جواب دو، ہندی کو جواب دو، کہنے کہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، کہ پھر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے، اس سبز گنبد کو باقی رکھا جائے گا۔ یہ بر صغیر کے علماء کی تو فعل یہ گنبد کھڑا ہے۔ ہاں،
اسی قافلے کے آخری افراد میں تھے سرفراز خان رحمت اللہ تعالی علیہ. آئے وہ شوق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، لیکن اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتا. یہ ہمارے نوجوان بس فکر مند سلطان بھوت پہ خوش بیٹھے ہیں، ہمارے اکابر ایسے تھے خود بننے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں میرے بھائیو، ایک ایک فرد کو خود محنت کرنی پڑتی، فرد یوں نہیں تیار ہوتے، جان جوکھوں میں پڑتی ہے تب جا کر شمیں جلتی ہیں. کتنے پروانوں کا خون ہوتا ہے، کتنی شمیں پگھلتی ہیں تب جا کے صبح ہوتی.